الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه اجمعین۔ انتہائی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور معزز خواتین، حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان اللہ كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته۔ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز پر احسان واجب کر دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ تو اگر تم قتال کرو تو بہت اچھے طریقے سے قتال کرو، اور اگر تم کسی جانور کو ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو، یہاں تک کہ تم میں سے چاہیے ہر ایک کو کہ اپنی چھری کو تیز کرے تاکہ ذبیحے کو راحت پہنچائے۔ اس حدیث مبارک میں جو امام مسلم نے روایت کی ہے اور انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق اس کا نمبر 1955 بنتا ہے، اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو زندگی گزارنے کا ایک اہم اصول عطا فرمایا، اور وہ اہم اصول ہے احسان۔ فرمایا: ان اللہ كتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو فرض کر دیا۔ احسان حسن سے نکلا ہے، اور حسن کا مطلب خوبصورتی ہے۔ گویا تم ہر کام اپنے انتہائی خوبصورت طریقے سے اور بہترین سلیقے کے ساتھ سر انجام دو۔ اس لحاظ سے جب ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے بھی جگہ جگہ ہمیں احسان کی ہدایت فرمائی۔ سب سے پہلے سورہ بقرہ کو دیکھیں تو فرمایا: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یہ آیت پھر مستقل ریپیٹ ہو رہی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تمہارا والدین کے ساتھ برتاؤ اور سلوک وہ احسان پر مبنی ہونا چاہیے، وہ بہت اچھا ہونا چاہیے۔ ان کے ساتھ تمہارا طرز عمل وہ اتنا خوبصورت ہونا چاہیے کہ وہ والدین کے لیے ٹھنڈک کا باعث بنے، وہ ان کے لیے سکون اور اطمینان کا باعث بنے، اور ان کے دل میں اور دماغ میں تمہارے لیے کوئی خفگی اور کوئی پریشانی اور کوئی گلہ اور کوئی شکوہ پیدا نہ ہو۔ انسانی معاملات میں، میاں اور بیوی کے معاملات میں سب سے تلخ معاملہ وہ طلاق کا معاملہ ہے۔ جب دو میاں اور بیوی اس نتیجے پہ پہنچ جاتے ہیں کہ اب انہیں اکٹھا نہیں رہنا، تو ظاہر ہے کہ یہ نزاع کی وجہ ہے، یہ اختلاف کی وجہ ہے، اور یہ اختلاف شدید ہوتا ہے۔ اس میں شدید ترین کھچاؤ کی ایک کیفیت ہوتی ہے، ٹینشن کی ایک کیفیت ہوتی ہے۔ اس موقع پر، طلاق کے اس موقع پہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ہمیں ہدایت کرتا ہے کہ الطلاق مرتان، طلاق تو 2 مرتبہ ہے۔ فَإِمْسَاقٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، پھر یا تو بھلائی کے ساتھ روک لو یا احسان کے ساتھ چلتا کرو۔ گویا طلاق جیسے نازک اور پیچیدہ اور مشکل مسئلے میں، جس میں ٹینشن ہوتی ہے اور جس میں ناراضگی کی ایک انتہا ہوتی ہے، اللہ رب العالمین کی ہدایت ہے کہ اس معاملے کو بھی حسن سلوک کے ساتھ اور اچھائی کے ساتھ اور سلیقے کے ساتھ اور وقار کے ساتھ انجام دیں۔ دوسرا مسئلہ جو انسانی معاشرے میں آتا ہے وہ قصاص کا مسئلہ ہے۔ ظاہر ہے کہ جب کسی کا کوئی قتل ہو جائے تو ایک بہت بڑی دشمنی بن جاتی ہے، ایک بہت بڑا فساد بن جاتا ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی، تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے مقتولوں کی حوالے سے، جس نے
کسی کو قتل کیا ہے تو مقتول کا وارث وہ یہ حق رکھتا ہے کہ وہ قصاص کا مطالبہ کرے۔ آگے فرمایا فمن عفی لہ من اخیہ شیء، لیکن اس قصاص میں اور اس دیت کے معاملے میں اگر پھر کوئی کسی کو معاف کرنا چاہے، مقتول کے ورثاء قاتل کو معاف کرنا چاہے، فاتباع بمعروف، تو پھر اس کا اتباع اور اس کام کی پیروی یہ معروف طریقے سے ہونی چاہیے، واداء الیہ باحسان، اور اگر اس میں کوئی دیت کا معاملہ ہے تو احسان کے ساتھ اس کا ادا ہونا چاہیے۔ گویا قتل کے معاملے میں اور قصاص کے معاملے میں جبکہ دو خاندانوں کے درمیان دشمنی کی کیفیت ہوتی ہے، اللہ رب العالمین یہ حکم دیتے ہیں کہ تم احسان کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو۔ ایک اور جگہ فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، لیکن خود اپنی جانوں کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو، وَأَحْسِنُوا، اور احسان کا طرز عمل اختیار کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ نیکوکاروں کو اور احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا بَلَا مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، جس نے اپنا رخ سیدھا کر لیا اللہ کی طرف اور پھر وہ نیکوکار ہوا، پھر اس نے احسان کا برتاؤ کیا ہر شعبہ زندگی میں، اپنے زندگی کے ہر دائرے میں وہ محسن رہا، اس نے اچھے طرز عمل کو اختیار کیا، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس۔ آگے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ بھٹکو مگر اچھے طریقے سے، یعنی تم یتیم کے وارث ہو جاؤ، یتیم کے والی ہو جاؤ، یتیم کے متولی ہو جاؤ، یتیم کے کیئر ٹیکر اور نگران ہو جاؤ، تو پھر تمہیں اس کے مال کو بھی اچھے طریقے سے خرچ کرنا ہے، اس میں بھی احسان کا پہلو سامنے رکھنا ہے۔ سورہ نحل میں فرمایا، اور وہ مشہور آیت ہے ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے احسان کا۔ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، ایک اور جگہ فرمایا اگر تم احسان کا رویہ اختیار کرو گے تو اس کا فائدہ تمہیں ہی پہنچے گا۔ آگے ایک اور جگہ فرمایا وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، احسان کا رویہ اور برائی کا رویہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک شخص حسن سلوک کرتا ہے، ایک شخص برائی کرتا ہے، اپنے انجام کے لحاظ سے یہ دونوں باتیں برابر نہیں ہیں۔ ادفع باللتی ہی احسن، تو اگر تم سے کوئی برائی کرے، تم سے کوئی دشمنی کرے، تمہارا کوئی راستہ روکنے کی کوشش کرے، تم اس کو جواب اچھے طریقے سے دو، بھلائی کے ساتھ دو۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو اگر تم اپنے دشمن کے ساتھ حسن سلوک کرو گے اور اس کے برائی کا بدلہ اچھائی سے دو گے تو وہ شخص جس کے دل میں تمہاری دشمنی ہے وہ دشمنی نکل جائے گی اور وہ تمہارا جگری دوست بن جائے گا۔ اور سورہ رحمان میں فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ اور ہو سکتا ہے؟ اگر تم اس دنیا کی زندگی میں احسان کا رویہ اختیار کرو گے تو کیا اللہ رب العالمین سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ اسے ریسیپروکیٹ نہیں کرے گا؟ کیا وہ تمہیں احسان کے بدلے میں احسان تم پر نہیں کرے گا؟ لہٰذا تم اس دنیا کے اندر اپنے تمام رویوں میں احسان کو لازم کر لو، اللہ رب العالمین تمہیں احسان ہی کے مطابق تمہارے ساتھ معاملہ کرے گا۔ اس احسان کی کیفیت کو ہمیں اپنی پوری زندگی میں اپنانا چاہیے۔ ہم جو بھی کام کریں وہ اچھے طریقے سے کریں، ہر کام کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، لیکن جو اس کا سب سے اچھا طریقہ ہے ہمیں اسے اختیار کرنا چاہیے۔ گفتگو کریں تو بہترین طریقے سے گفتگو کریں۔ وہ شخص معافی الضمیر انسان کسی بھی طریقے سے ادا کر سکتا ہے، گالی گلوچ بھی دے سکتا ہے، تند و تیز بات بھی کر سکتا ہے، کاٹدار لہجہ اور طنز بھی اختیار کر سکتا ہے، لیکن اگر وہی گفتگو بھلائی کے ساتھ کی جائے، اچھے انداز کے ساتھ کی جائے
تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ لہٰذا گفتگو میں شائستگی، گفتگو میں وقار، گفتگو میں سچائی اور کھراپن، اور گفتگو میں نرمی، اور گفتگو میں آداب کا لحاظ، یہ احسان ہے۔ اسی طرح اگر آپ تحریر کرنا چاہتے ہیں تو تحریر کو بھی بہترین اسلوب کے ساتھ اور بہترین نگارش کے ساتھ اور بہترین طرز کو اختیار کرتے ہوئے کرنا چاہیے۔ حقوق اور فرائض کی ادائیگی میں بھی احسان کو خیال رکھنا چاہیے۔ کسی کے ساتھ مثلا والدین کے ساتھ ان کے حقوق کی ادائیگی ہے، تو ان حقوق کی ادائیگی میں کوئی شخص وہ حقوق تو ادا کرتا ہے لیکن اس کا لہجہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس کا طرز عمل ٹھیک نہیں ہوتا، اس کے چہرے کے تاثرات ٹھیک نہیں ہوتے، تو بعض اوقات وہ ادائیگی بھی وہ بوجھ بن جاتی ہے۔ لیکن اگر اچھے چہرے کے ساتھ، اچھے تاثرات کے ساتھ، مسکراہٹ کے ساتھ، دھیمے لہجے کے ساتھ اور وقار اور شائستگی کے ساتھ والدین کی حقوق کو ادا کیا جائے تو اس کا درجہ بھی بڑھ جاتا ہے اور اس کا ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر جتنے بھی میاں اور بیوی کے تعلقات ہیں، باپ اور بیٹے اور بیٹیوں کے تعلقات ہیں، اولاد کے والدین کے ساتھ تعلقات ہیں، ان سب میں شائستگی کو اور وقار کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ یہی حال کاروبار کا ہے، تجارت کا ہے، ملازمت کا ہے۔ کاروبار بھی ہم سب کرتے ہیں، تجارت بھی کرتے ہیں، ملازمت بھی کرتے ہیں، لیکن اس میں بھی شائستگی، اس میں بھی وقار، اس میں بھی اچھائی، اس میں بھی بھلائی، اس میں بھی احسان، اس کو پیش نظر رکھنا چاہیے اور ہر چیز کو بہترین طریقے سے انجام دینا چاہیے۔ اپنے اخلاق کو خوبصورت بنانا چاہیے، اپنے کردار کو خوبصورت بنانا چاہیے، اپنے لباس اور پوشاک کو خوبصورت بنانا چاہیے، اللہ کی بندگی کو خوبصورت طریقے سے کرنا چاہیے۔ نماز تو ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن نماز کے اندر حسن پیدا کرنا چاہیے، نماز کے لیے تیاری، اس میں بھی حسن پیدا کرنا چاہیے۔ نماز کو اس طریقے سے پڑھنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کو ہماری وہ ادا، ہمارا وہ رکوع، ہمارا وہ سجدہ، ہمارا وہ قیام وہ پسند آ جائے۔ اسی طرح روزہ ہے، اسی طرح حج ہے، اسی طرح زکوٰۃ ہے۔ ان تمام فرائض کو ادا کرتے ہوئے احسان کے رویے کو اختیار کرنا چاہیے، اللہ کا محسن بندہ بننا چاہیے، اور یقین کریں اگر آپ اللہ کے محسن بندے بن جائیں تو اللہ آپ سے محبت کرے گا۔ ان اللہ یحب المحسنین وما علینا الا البلاغ المبین۔